اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بات شروع کی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ صرف مقدماتی ہم پڑھ رہے تھے اور انہوں نے یہ بتائی تھی، گفتگو یہ شروع ہوئی تھی کہ فعل اور اسم کی تقسیمات کی طرف اشارہ کرا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ تفصیلی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے فعل اور اسم کی جو قسمیں ہیں ان کی تفصیلی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ ہم کیا کریں، ایک اجمالی اور شارٹ اشارہ کر دیں تاکہ پورا خاکہ اس کتاب کا ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ بتانے کے بعد پھر کیا کیا تھا، یہ کیا تھا کہ بتایا تھا کہ کلمے کی یعنی فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ کیا وہ جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی، فعل یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے۔ ثلاثی یعنی 3 حرف اصلی جس میں ہوں، رباعی یعنی جس میں 4 حرف اصلی ہوں۔ پھر ثلاثی اور رباعی دونوں کی دو قسمیں تھیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید۔ ثلاثی مجرد جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہ ہو، جیسے ضربت، ضاد ریب تینوں اصلی، کوئی زیادہ نہیں۔ ثلاثی مزید یعنی جس میں 3 حرف اصلی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوں، جیسے ضاربا تو ضاد ریب اصلی ہیں اور ایک الف بڑھا ہوا ہے۔ ایسے ہی رباعی مجرد جس میں 4 حرف اصلی ہوں، اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہ ہو، جیسے دحرجا، اور رباعی مزید جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوں، جیسے تدحرجا میں تے زیادہ تھی۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، لکھوا ابھی اس وقت جیسے نہیں رہا کیونکہ لکھ کے ہی میں نے آپ لوگوں کو توضیح دی تھی آپ کو۔ آج جو ہے وہ فعل کی صیغے کے اعتبار سے، فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اعتبار ضرور یاد رکھنا، ٹھیک ہے، کہ کس اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ فعل کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ اس سے کہیے گا کہ جناب آپ کا سوال واضح نہیں ہے کہ فعل کی آپ کس اعتبار سے قسمیں پوچھ رہے ہیں، ورنہ تو فعل کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ کس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں؟ حروف اصلی کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، صیغے کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، فعل کی صیغے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جگہ نہیں ہے میں اس لیے اس کو ایسے لکھ رہا ہوں۔ فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، ٹھیک ہے، فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، یا تو فعل ماضی ہے، یا فعل مضارع ہے، یا فعل یہاں پہ فعل لکھ دیجیے گا، میں نے خالی مضارع لکھ دیا، یا فعل امر ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ فعل یا تو فعل ماضی ہوگا، یا فعل مضارع ہوگا، یا فعل امر ہوگا۔ فعل ماضی کی تعریف آپ کو معلوم ہے یا نہیں غلام علی؟ جی کسی کو یاد؟ کیا تعریف ہے بتائیے؟ جی اور کون بتائے گا؟ مہدی فاطمہ آپ بتائیں گی؟ جی جی بتائیے۔ فعل ماضی وہ ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا سمجھا جائے۔ جی وہ ہے کہ جو آپ نے کہا فعل ماضی وہ ہے، کون ہے؟ وہ فعل ہے، وہ فعل ہے جی، جس میں گزرے ہوئے زمانے میں
کسی کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے۔ تو یہ بتائیے، یہ میں نے یہ کہا کسی کام کا کرنا یا ہونا، کیا ہے یہ مطلب کرنا یا ہونے میں کیا فرق ہے؟ کام کرنا یعنی جو کیا جائے خود سے، اور کام جو ہو جائے، حسنا و نیک ہوا، تو نیک ہو جاتا ہے انسان، مارا جاتا ہے، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، نیک ہونے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے تو اس اعتبار سے جو ایک منٹ رک جائیے، جو انہوں نے جس اعتبار سے یہ لکھا ہے اس اعتبار سے لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دوسرے اعتبار سے لکھ دی اس کی تعریف۔ جو ہم وہ فعل ہے کہ جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام جی کیا ہے اس کی تعریف؟ وہ فعل ہے، فعل ماضی جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام دے پانے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے۔ نیک ہونا حالت ہی تو ہے، وہ حالت وجود میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ سارا مٹ جائے گا اگر میں ویسے مٹاؤں تو۔ وہ فعل ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام دینے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرے۔ میں کتاب والی لکھوا دوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو مباحثے میں مطالعے میں پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے، وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام پانے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے۔ یہ پتہ ہے میں ایسا کیوں لکھوا رہا ہوں جی؟ ورنہ میں زبانی بھی بول سکتا تھا، لکھوا کیوں رہا ہوں یہ بات، یعنی یہ جو چیزیں لکھوا رہا ہوں، کوئی بتائے گا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ ایک تو آپ کو مباحثے میں اس طریقے سے آ جائے، اور جب آپ انشاءاللہ جب پڑھانا شروع کریں گے پڑھنے کے بعد، تو پڑھانے کا طریقہ بھی اچھے سے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ ایسے، کیونکہ لکھا ہوا زیادہ جلدی سمجھ میں آتا ہے لکھ کے پڑھانے میں۔ ضربہ حسنا، ضربہ اس نے مارا، حسنا نیک ہو۔ دو مثالیں کیوں دی میں نے اس کی؟ فردوس فاطمہ، فعل ماضی کی میں نے دو مثالیں کیوں دی؟ ضربہ اور حسنا۔ انعام آپ بتائیں گی کہ ضربہ اور حسنا دو مثالیں کیوں دی میں نے؟ جی استاد آپ 2 پوائنٹس لکھیں نا، کسی کام کے انجام پانے۔ جی ضربہ یہ کام ہے، کام انجام پایا، حسنا ایک حالت ہے، جی 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 حسن۔ موجودہ یا آئندہ، ٹھیک ہے، زمانے میں، یہ میں نے نقطے نقطے کیوں لگائے ہیں شروع میں؟ یہ یعنی وہ فعل ہے کہ جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے انجام پانے یا کسی کے حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے۔ نقطے لگا دیے میں نے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ باقی وہی ہے جو اوپر ہے، جیسے یضربو
یضربو اور یحسنو، ٹھیک ہے. چلیے فعل امر وہ فعل ہے کہ جس میں کسی کام کو انجام دینے کی طلب، جس میں کسی کام کو انجام دینے کی طلب یا حالت کو وجود میں لانے کی طلب. پائی جائے. دیکھیے میں آپ سے کہوں اضرب ماریے، تو اس میں یہ مارنا ایک کام ہے نا، تو میں کام کو طلب کر رہا ہوں، اس کام کو انجام دینے کے مارنے کو آپ سے طلب کر رہا ہوں. یا میں کہوں احسن نیک ہو جائیے، تو میں آپ سے ایک حالت وجود میں لانے کی طلب کر رہا ہوں، چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ حالت وجود میں لائیے. اسے کہتے ہیں فعل امر. جیسے اضرب ماریے، مار. احسن نیک ہو جا، میں آپ سے طلب کر رہا ہوں کہ یہ حالت وجود میں لائیے، یعنی نیک ہو جائیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ یہ مٹا دوں؟ اسکرین شاٹ لے لیجئے. جی لے لیا اسکرین شاٹ؟ جی لے لیا. جی تو اسے کہتے ہیں فعل کی 3 قسمیں. یعنی فعل کی کس اعتبار سے قسمیں ہیں یہ؟ سیغے کی. نازش فعل کی کس اعتبار سے قسمیں ہیں یہ فعل کی؟ فعل کی صیغے کے اعتبار سے. احسن تم. صیغے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں. یا تو جو صیغہ ہوگا فعل کا وہ ماضی کا ہوگا، یا صیغہ اس کا مضارع کا ہوگا، یا صیغہ اس کا امر کا ہوگا. اب تینوں کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. فعل ماضی دیکھیے، ماضی مضارع و امر. ماضی فعلیست کے ماضی وہ فعل ہے کہ جو بر انجام کاری، جو کسی کام کے انجام دینے پر، یا پدید آمدن حالتی، کسی حالت یعنی حالتی یعنی کسی حالت، یا نکرہ ہے نکرے کے لیے، کسی حالت کے پدید آمدن وجود میں آنے پر، ظاہر ہونے پر. پدید آمدن نہیں ظاہر ہونے پر، کسی حالت کے ظاہر ہونے پر در زمانے گزرے ہوئے زمانے میں دلالت کرے. تعریف ایسے کریے آپ. فعل ماضی وہ فعل ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام دینے پر یا کسی حالت کے پیدا یعنی وجود میں آنے پر دلالت کرے، کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرے. جیسے ضربا، اس نے مارا. ابھی مارا جو ہے وہ گزر چکا، مار چکا، وہ گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام انجام پایا ہے، اس پہ دلالت کر رہا ہے. حسنا نیک ہو گیا، وہ نیک ہوا، تو گزرے ہوئے زمانے میں وہ انسان نیک ہو گیا، یعنی حالت ظاہر ہو گئی اس کے اندر نیکی کی. اب فعل کی دوسری قسم مضارع فعلیست کے بر انجام کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان حال یا آئندہ دلالت کند. فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جو در زمان حال کے زمانے میں یعنی موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے انجام دینے پر یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. کسی حالت کے وجود میں آنے پر یعنی فعل ماضی کی طرح ہیں، وقت زمانے کا فرق ہے. اس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا انجام پانا یا حالت کا وجود میں آنے پہ دلالت ہو، اس میں موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کا انجام پانا یا حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت ہو. ویسے مضارع کے معنی کسی نے پڑھے ہیں لغت میں؟ مضارع کسے کہتے ہیں؟ کسی نے بتایا تھا آپ کو؟ میں نے بتایا تھا آپ کو. کون بتائے گا مضارع کے لغت میں کیا معنی ہے؟ جس نے صرف پڑھی ہے کبھی کسی نے بتایا مضارع کے معنی کیا ہے؟
جی حورا آپ کو معلوم ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے یہ، لیکن جب پتہ لگتا ہے کہ طالب علم ہے تو سامنے والا پوچھ لیتا ہے۔ مضارع کے معنی ہیں، بتائیے عابد صاحب، میں نے بتایا تھا آپ کو جب بعد میں شروع سے پڑھائی ہے یہ فرقان یار ایسی باتیں تو یاد رکھ لینی چاہیے، جو باہر کی باتیں ہیں آسان ہوتی ہیں۔ مضارع زرع سے نکلا ہے دودھ پلانا، یاد آئی کچھ بات میں نے بتائی تھی عابد؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ تو بتایا تھا میں نے مضارع کے معنی ہیں دودھ پلانے سے، یعنی ایک عورت ایک پستان سے ایک ہی وقت میں 2 بچوں کو دودھ پلائے، اس کے معنی یہ ہیں لغت میں۔ اب کیونکہ مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک ہی وقت میں اس میں 2 زمانے پائے جا رہے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی، شاید اس لیے اس کو مضارع کہتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیے، یضربو مارتا ہے یا مارے گا، تو مارتا ہے زمانہ موجودہ زمانے میں کام کا انجام پانے پر دلالت کر رہا ہے، مارے گا آئندہ یا آئندہ زمانے میں، اس میں 2 زمانے پائے جا رہے ہیں یضربو میں، ایک ہی وقت میں 2 زمانے پائے جا رہے ہیں، جیسے بتایا میں نے مضارع ایک ہی وقت میں 2 بچوں کو دودھ پلانا۔ یحسنو نیک ہوتا ہے یا ہوئے گا، موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، امر فعلیس کے، امر ایک ایسا فعل ہے کہ طلب انجام کاری، کسی کام کے انجام دینے پر کی طلب، کسی کام کے انجام دینے کی جس میں طلب پائی جائے یا کسی حالت کے وجود میں لانے کی طلب پائی جائے، اس طلب پہ دلالت کریے۔ تو طلب یاد رکھنا، چاہت، کہ میں آپ سے چاہ رہا ہوں کسی کام کو انجام دینا، میں آپ سے چاہ رہا ہوں کسی حالت کو وجود میں لانے کو، اضرب ماریے، میں مارنا آپ سے طلب کر رہا ہوں، احسن نیک ہو جائیے، میں آپ سے نیک ہونا طلب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب فعل کی کس اعتبار سے قسمیں ہیں، صحیح اور معتل؟ حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ فعل کے اندر حرف علت کسے کہتے ہیں؟ حرف الا الف واو یا واو الف یا، جی اسپیکر بند کیے، ٹھیک ہے؟ اس کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ وائے، ٹھیک ہے؟ اب مٹا دوں اسے، اسکرین شاٹ لے لیجیے آپ اتنے جلدی۔ جی اب حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، فعل کی حرف علت ہونے یا نہ ہونے، کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ فعل کی حرف اصلی کی جگہ، کبھی آپ سوچیں حرف اصلی کی جگہ ہونا چاہیے، حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، صحیح، معتل۔ اگر حرف علت ہے حرف اصلی کی جگہ، ٹھیک ہے، حرف علت اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو تو
فعل صحیح. ٹھیک ہے. ضرب، ضرب میں ضاد رے بے حرف علت تو نہیں ہے کوئی سا جی؟ نہیں. تو اسے کہتے ہیں فعل، اسے کہتے ہیں فعل صحیح. اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو تو فعل معطل. فعل معطل. یہ نقطے یاد رہیں گے میں نے کیوں لگائے ہیں. آپ مت لگائیے گا نقطے، آپ تو پوری بات لکھیے گا. اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو تو فعل صحیح، اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو تو فعل معطل. وعد، قال. ٹھیک ہے. رما. دیکھو واو عین دال تین اصلی ہیں، ان اصلی میں سے ایک واو ہے وہ حرف علت ہے، اس میں الف ہے، اس میں یہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حرف علت ہے حرف اصلی کی جگہ. حرف اصلی اس میں کیا رے میم یہ، اس میں قاف الف لام جو واو تھا پہلے، واو عین دال. تو اسے کہتے ہیں فعل معطل. فعل معطل. ٹھیک ہے. جی لکھ لیا جی. اسکرین شاٹ لے لیجیے، اگر نہیں لکھا تو بعد میں لکھ لیجیے گا. جی اب دیکھیے صحیح و معطل. معطل کلمئیست کے، معطل ایک ایسا کلمہ ہے کہ در حروف اصلیان کے جس کے حروف اصلی میں حرف علت وجود، حرف علت یعنی واو الف یا، حرف علت وجود داشتے باشد جس کے حروف اصلی میں حرف علت موجود ہو. جیسے وعدہ، قالا، بلیا. وعدہ میں حرف اصلی کی میں واو ہے، قالا میں الف ہے، بلیا میں یا ہے. اور یہ تین مثالیں اس لیے بھی دے دیں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ بس ایک ہی جگہ ہو حرف علت. فاؤل پہلی دفعہ بھی پہلا نمبر کا بھی ہو سکتا ہے، دوسرے نمبر کے بھی ہو سکتا ہے، تیسرے نمبر کا بھی. ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا معطل. صحیح کلمئیست کے، صحیح وہ کلمہ ہے کہ در حروف اصلیان جس کے حروف اصلی میں حرف علت وجود نہ داشتے باشد، جس میں اس میں حرف علت وجود نہ رکھتا ہو. جیسے ضاربا، ضاد ر بے کوئی تینوں اصلی میں کوئی حرف علت نہیں ہے. ما دادا تین اصلی ہیں، تینوں میں کوئی حرف علت نہیں ہے. ہمارا میں بھی کوئی حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے لازم و متعدی. لازم اور متعدی کسے کہتے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کس اعتبار سے ہیں، لکھیے جلدی جلدی. فاعل، لازم یعنی مفعول، فعل کا مفعول چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے. فعل کا مفعول کو چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے، یا تو مفعول چاہے گا فعل یا مفعول نہیں چاہے گا. مٹا دوں یہ؟ جی کس اعتبار سے ہیں یہ؟ مفعول چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے. مفعول کی احتیاج یعنی ضرورت، مفعول کی احتیاج اور عدم احتیاج یعنی ضرورت نہ ہونے، یعنی ضرورت مفعول کی ضرورت ہونے یا مفعول کی ضرورت نہ ہونے کے اعتبار سے. یا تو مفعول کی ضرورت ہے اسے یا مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ دو. یا تو مفعول کی ضرورت اسے نہیں ہوگی، مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی تو فعل لازم ہے، یا مفعول کی ضرورت ہوگی تو فعل متعدی ہے. فعل لازم یعنی جو فاعل پہ تمام ہو جائے،
وہ فعل ہے کہ جو فقط فاعل کو چاہے. ٹھیک ہے، جو فقط فاعل کو چاہے. گو نہیں ہے، یہ کو ہے. ٹھیک ہے، مفعول کی احتیاج نہ ہو. جو فقط فاعل کو چاہے، مفعول کی احتیاج نہ ہو. ٹھیک ہے، مفعول کی احتیاج نہ ہو. جیسے ذہب سعید، سعید گیا. بس ذہابہ فعل ہے، ذہابہ فعل اور سعید فاعل. بس فاعل کی ضرورت ہے، سے مفعول کی کوئی ضرورت ہی نہیں. سعید گیا. لیکن متعدی وہ فعل ہے کہ جو فاعل کے ساتھ نہیں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے. فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے. یعنی فاعل کے ساتھ ساتھ تجھے مفعول کی بھی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، جیسے ضرب سعید، سعید نے مارا. یہ تو فعل فاعل ہو گیا. کسے مارا؟ زیدن. یہاں اسے مفعول کی بھی ضرورت ہے. سعید نے اگر مارا ہے تو کسے مارا؟ ضرب سعید زیدن، سعید نے زید کو مارا. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیجئے، بات کو تمام کرتے ہیں پھر جلدی سے. لیا اسکرین شاٹ؟ جی دیکھیے، فعل کی مفعول کی احتیاج اور عدم احتیاج کے. فعل کو یا تو مفعول کی احتیاج ہے، مفعول کی ضرورت ہے، یا مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اگر مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں فعل لازم. فعل لازم فعلی است کے فقط بے فاعل نیاز دارت، جو فقط فاعل کی احتیاج رکھتا ہے، فاعل کی اسے ضرورت ہوتی ہے. جیسے ذہابہ علی، علی گیا. ٹھیک ہے، لیکن متعدی فعلی است کے افزون بر فاعل. متعدی وہ فعل ہے کہ جو افزون بر فاعل، یعنی فاعل کے علاوہ مفعول نیز می طلبت، مفعول بھی چاہتا ہے. جیسے نصر سعید زیدن، سعید نے مدد کی. کس کی؟ زیدن. مفعول کی بھی ضرورت ہے اسے، تو اسے کہتے ہیں لازم اور متعدی. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے معلوم اور مجہول، کیونکہ ٹائم تمام ہو گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. کوئی بات